میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آج کل رمضان چل رہا ہے، تو ایک تو یہ کہ آپ بتائیں کہ ڈائٹ کے حوالے سے ہمیں کیا اپنا کرنا چاہیے، کھانا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اگر ویٹ کم کرنا چاہیں تو اس میں کیا آپ مشورہ دیتی ہیں کہ کس طرح اپنی ڈائٹ کو بیلنس کریں؟ اچھا ٹھیک ہے. دیکھیں رمضان کے دوران نا خوراک وہی کھانی چاہیے جو باقی 11 مہینوں میں کھاتے ہیں. کیا آپ 11 مہینوں میں صبح اٹھ کے نان کلچے پھیمیاں کھاتے ہیں؟ ہم نہیں کھاتے نا. جو آپ کا ناشتہ ہوتا ہے نا وہی ہونا چاہیے. ہمیں پتہ نہیں کیوں ایک فیئر ہوتا ہے کہ روزہ ہے پتہ نہیں ہم کہیں بھوکے نہ رہ جائیں. ہم ڈبل دو طرح 2 میلز کو اکٹھے کھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو پہلا تو رول یہ ہے کہ آپ نے وہی کھانا ہے جو آپ ناشتے میں کھاتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا جو ایک چیز ہم غلطی کرتے ہیں وہ ہم یہ کرتے ہیں کہ جب ہم سیری کھا چکتے ہیں نا تو ہم پانی کے 4 گلاس پیتے ہیں کہ کہیں پیاس نہ لگے. پانی آپ نے اپنی خوراک لینے سے پہلے پینا ہے. ایک بات. دوسرا ہم روزے کو اینڈ کرتے ہیں چائے کے اوپر. چائے کو بھی پہلے لے آئیں, سحری کھانے سے پہلے لے آئیں. آپ اپنا روزہ اینڈ کریں گرین ٹی کے اوپر. تو ہوگا کیا کہ ایک تو آپ کو کوئی جلن نہیں ہوگی سارا دن, آپ کو پیاس نہیں لگے گی, اور آپ کو کوئی کمزوری کا احساس نہیں ہوگا. ٹھیک. دوسری بات, آپ نے اب روزہ کھولنا ہے. روزہ کھولنے کے اندر ہماری کمبینیشنس کی بڑی گڑبڑ ہے نا. ہم نے شربت لیا, کھجور لی, فروٹ چاٹ لی اور پکوڑے کھا لیے ساتھ. پکوڑا شریف جس کو میں کہتی ہوں, وہ ضرور ہم نے کھا لی نا. جب آپ یہ کمبینیشن بناتے ہیں, وہ سٹمک, وہ ہیلتھ کے بینیفٹس جو آپ کو فاسٹنگ میں ملے تھے اللہ کی طرف سے بھی اور باڈی کی طرف سے بھی, وہ آپ نے لوز کر دیے اپنے کمبینیشنس کے اوپر. کیونکہ 11 مہینے آپ روزانہ پکوڑے نہیں کھاتے. 11 مہینے آپ اس طرح شام کو نہیں کھاتے کہ آپ نے روزہ کھولا, 4 گلاس پھر پانی پیا, اوپر سے کھانا بھی کھا لیا. تو تھوڑا سا روزہ کھولتے ہوئے ہاتھ ذرا ہلکا رکھیں اور اتنا کچھ مت کھائیں. آپ کھجور سے روزہ کھولیں, اوپر سے چائے پی لیں, نماز پڑھیں, نماز پڑھ کے پانی پئیں. پانی کے ساتھ روزہ نہیں کھولنا, نماز پڑھ کے پانی پئیں, پھر کھانا کھائیں. کھانا ضرور کھائیں. اس کے ساتھ اگر کوئی ایک آدھی افطاری ہے تو وہ ساتھ کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے ویٹ کی بات کی ہے. میں نے یہ جو کچھ بھی بولا ہے نا, اس میں کوئی 3 سے 5 kg وزن اترتا ہے 1 مہینے میں. اب کافی روزے گزر چکے ہیں, پتہ نہیں آپ نے کیسے اب تک کھایا ہے, اب آپ کا بڑھا ہے یا گھٹا ہے, یا آپ ہی جانتے ہوں گے. لیکن باقی جتنے رہ گئے ہیں اس میں اگر آپ ایسے رکھیں گے تو یو ول فیل لائٹر ڈیفینیٹلی. وہ جو آخری عشرے میں اللہ نے کہا نا, وہ تجلی کا دیدار, وہ کیا ہوتا ہے کہ باڈی اتنی لطیف ہو جائے, اتنی لائٹ ہو جائے کہ باڈی, مائنڈ اور سول الائن ہو جائے, اور ہماری انٹرنل انٹیوشن یا تھرڈ آئی ایکٹیویٹ ہو کہ ہم اس انرجی کو دیکھ سکیں جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم دیکھیں. بٹ ہم افطاریوں میں ایسا پھنس جاتے ہیں کہ ہم اس اسٹیج تک پہنچ نہیں پاتے. ایک سوال اور بتائیے گا کہ سحری کے ٹائم اکثر آپ کوئی روٹی وغیرہ کے ساتھ کچھ لیتے ہیں, پھر آپ ہیوی فیل کرتے ہیں, پھر نارملی لوگ سو جاتے ہیں. تو آپ اس بارے میں کہ یو نو ہاؤ ٹو اوائڈ دیٹ ہیوینس, یا آپ کم کھائیں یا کیا کریں کہ آپ سحری ٹائم بھی آپ کا ایک لائٹ ہو اور دن بھی. اچھا, یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. میں کبھی بھی پیشنٹ کو الاؤ نہیں کرتی کہ وہ ناشتہ کر کے سو جائے کیونکہ وہ بیمار ہوتا ہے. لیکن روزے کی اپنی ایک بیوٹی ہے انڈیفائنڈ, شاید وہ اس کا اسپریچول رول ہے, کہ جب ہم نیت کر لیتے ہیں نا, جب ہم نیت کر لیتے ہیں تو ہماری خوراکیں سم ہاؤ بینیفیشیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ناشتہ کر کے آپ سوئیں گے وداؤٹ انٹینشن تو وہ ناشتہ آپ کو نقصان دے گا, بیکاز غلط ہے کھانے کے بعد سو جانا. لیکن جب آپ سحری کھا کے سوئیں گے تو آپ کو سکون ملے گا. وہ انٹینشن کا رول ہے بیچ میں, کیونکہ آپ نے روزے کی نیت کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے جو میں نے نوٹ کیا ہے. میں نے خود مطلب روزہ رکھا, اس میں نیت کوئی نہیں کی. میں نے سوچا کہ آج میں نے واٹر فاسٹ کرنا ہے, سارا دن جلن ہو کے برا حال ہو گیا. پھر میں نے نفلی روزہ رکھ لیا, اس کی نیت کر لی تو مجھے کچھ بھی نہیں ہوا. سو دیر از میسو رول آف انٹینشن جو which goes inside our body and works at the chemical level, جو ہم ابھی جانتے نہیں ہیں نا. ٹھیک ہے. ایک آپ نے اور بات بھی کی تھی کہ گرم پانی لیا جائے, اس سے بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے, تو اگر آپ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر سکیں. جی, گرم پانی نارملی ہوتا یہ ہے کہ جب ہم روزہ کھولتے ہیں نا تو ہم ٹھنڈے ڈرنکس لیتے ہیں, کیونکہ پیاس ہوتی تو ہے نا. اگر آپ نہ کریں یہ کام, جتنی مرضی گرمی ہے, آپ کھجور لیں, فروٹ چاٹ لیں, اور تھوڑا سا وارم ڈرنک لے لیں, کوئی بھی لے لیں, چائے لے لیں یا کچھ بھی, اینی تھنگ وارم. چائے از آل رائٹ, یا گرین ٹی پی لیں, چلیں. اب آپ نماز پڑھیں اور اس کے بعد آپ سادہ پانی پینا شروع کریں. اگر موسم مناسب ہے تو گرم پانی پئیں. اس سے جو آپ کا اسٹمک فاقے کے بعد یعنی روزے کے بعد جب ہم اس کو کھانا ڈالتے ہیں پیٹ میں اپنے, تو اس کو بڑا اچھا ہینڈل کر لیتا ہے. اگر آپ ٹھنڈا پانی پی جائیں گے یا ٹھنڈے ڈرنکس پی جائیں گے تو وہ جو اس کی موٹیلیٹی ہے, ہر ٹھنڈی چیز ہمارے انٹرنل آرگنس کی موٹیلیٹی کو افیکٹ کرتی ہے, بیکاز
बॉडी को इंटरनली वार्म रखा हुआ है। ठीक। आप यू कांट प्ले विद द कोल्ड टेम्परेचर, इसलिए गर्म पानी की सिग्निफिकेंस है कि आप पिएंगे तो आप अच्छा फील करेंगे, यू विल फील मोर एनर्जेटिक। बिल्कुल ठीक है। आई थिंक रमज़ान और रोज़ों के हवाले से आपसे काफ़ी सवाल पूछे हैं। एक जनरल सवाल आपसे कि अगर क्योंकि बहुत से दोस्त अपना वेट लॉस करने का सोच रहे होते हैं, तो अगर आप उनको कुछ जनरल टिप्स देना चाहें अपनी खुराक में क्या इक़्तिदार लेके आएँ, क्या बैलेंस करें, क्या हम अपना वेट भी लूज़ करें और एक हेल्दी जो है नरिशमेंट वाली ग़िज़ा भी हम ले रहे हो, एक जनरल अगर आप गाइडेंस फराहम करना चाहें। देखिए बॉडी जो है ना, मैं जो काम करती हूँ वो मैं रिदम्स पे काम करती हूँ। अल्लाह ताला ने बॉडी को सर्कैडियन रिदम्स के ऊपर बनाया हुआ, यानी बॉडी साइकिल्स फॉलो करती है, ठीक है। अगर आप उस बायोलॉजिकल क्लॉक की रिस्पेक्ट करते हैं जो अल्लाह ने हमारे अंदर रखी हुई है, बल्कि अब तो पता चल रहा है कि हर सेल में एक क्लॉक है, अगर आप उसके रिदम को फॉलो करते हैं ना तो आप मोटे नहीं हो सकते और आपको कोई एफर्ट भी नहीं करनी पड़ेगी। उसका रिदम क्या है कि नाश्ते का टाइम सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक है। आप जितनी मिकदार में नाश्ता खा जाएं, एनीथिंग 6 रोटियां आप खा जाएं, बॉडी पूरी तैयार है। इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्चेज हैं कि इंसुलिन क्या कर रही होती है, कॉर्टिसोल क्या कर रहा होता है, बहुत से लेप्टिन हार्मोन है, बहुत सारे हार्मोन हैं जो सुबह के वक्त बॉडी रिलीज करती है ताकि हम अपना पेट भर के नाश्ता कर लें। ठीक, नाश्ता करें, आपका वजन उतरेगा, बढ़ेगा नहीं कभी भी, ठीक है। और नाश्ते का सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है कि चाय पहले हो और नाश्ते के बाद थोड़ी सी ग्रीन टी होनी चाहिए। अच्छा, अब आप नाश्ता ज़रा पेट भर के मतलब रोटियों शोटियों वाला नाश्ता करें। दोपहर का अब बीच में निबल नहीं करना। ये जो हम दफ्तर में गए बैठे, चाय आई, चाय पी ली, 10 किस्म के तो हम चाय पी जाते हैं दिन में, नथिंग। आपने रिप करना है अपने मुंह को और आपने कुछ नहीं खाना। लंच को मिनिमल क्वांटिटी में लेना है अगर आप चाहते हैं कि आपका वेट और हेल्थ मेंटेन हो। तो दोपहर का खाना ना होने के बराबर खाएं, बिकॉज जो बॉडी है ना उसने अल्लाह ताला ने उसको रोजे के पैटर्न पे बनाया हुआ है, ठीक है। सो मिनिमल खाना हो गया, कोई छोटा मोटा कोई छल्ली खा ली, कोई एक आधा कबाब खा लिया, बस जस्ट टू मेंटेन योर एनर्जी, इसके अलावा कोई मकसद नहीं है ना। और रात का खाना थोड़ा सा अर्ली होना चाहिए और रात का खाना सुबह के नाश्ते के मुकाबले में कम होना चाहिए। ये मोटा सा रूल है। पानी ऑलवेज बिफोर मील्स, मीठा ऑलवेज बिफोर मील्स, ऑलवेज। दिस इज नॉट माई प्रिंसिपल, इसको शुगर ब्लूज कहते हैं या शुगर शॉक कहते हैं और ये अमेरिकन पुराना प्रिंसिपल है जो मैंने अप्लाई किया अपने प्लान के अंदर। अगर आप इस तरह करना शुरू हो जाएंगे तो आप पतले हो जाएंगे खुद ब खुद। आपकी जो मैंने वो बताती हूँ मैं जो बेली मेजरमेंट्स हैं, तो आपकी बेली फ्लैट होना शुरू हो जाएगी। वो जिस तरह मैंने बताया कि मेल बॉडी की सेम मेजरमेंट्स हैं वो सेम हो जाएंगी खुद ब खुद। Yeah, I think this is very insightful. Thank you so much for your time. This valuable questions और आप सबको मेरा ख्याल है उसका फायदा होगा।